جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، یعنی اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اس کا ترجمہ ہے تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آخری روزہ ہے۔ چند دن پہلے ماہ رمضان کی آمد کی تیاری ہو رہی تھی اور اب ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں الفت رمضان، غم رمضان، شوق رمضان، ذوق رمضان نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے دنیا کا ایک دستور ہے، جب کوئی پیارا ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی یاد کو اپنے پاس لوگ محفوظ کرتے ہیں۔ ہمارا بڑا ہی پیارا محبوب مہینہ، رب کا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی یادگار کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ رمضان کی یادگار کیا ہے؟ رمضان کی یادگار ہے 5 وقت مسجد کی حاضری۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ سارا سال ہی فرض ہے، لیکن رمضان شریف کے آتے ہی مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو مساجد خالی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ التجا ہے کہ ماہ رمضان کی یادگار کے طور پر ہی صحیح ہم نماز کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں۔ ماہ رمضان کی عزت کی نیت سے اس مہمان کے یادگار کے طور پر ہم پکے نمازی بن جائیں، روزانہ نماز پڑھیں، 5 کی 5 ادا کریں، بلکہ مسجد میں جماعت اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پکی عادت اپنا لیں۔ کاش 100 کروڑ کاش مسلمانوں کا بچہ سچا پکا نمازی بن جائے۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ساری نمازیں سارا سال۔ آئیے مل کر اس عزم کو دہراتے ہیں کہ ساری نمازیں سارا سال، ساری نمازیں سارا سال، ساری نمازیں سارا سال، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیو، نماز ہم پر وقت مقرر میں فرض ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نساء آیت نمبر 103، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
معلوم ہوا کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ یہ سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی کیا گیا۔ کسی نے عرض کی کہ کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، اور شام کی تسبیح سے مراد نماز عشاء اور مغرب ہے، اور صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے۔ جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، اور دوپہر کی تسبیح سے مراد نماز ظہر ہے۔ اے عاشقان رسول، نماز مقرر وقت میں ہر مسلمان پر پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، اور ایک بھی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ چاہے کیسی ہی حالات ہوں نماز ادا کرنا ہوگی۔ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، غیر مسلموں نے آپس میں سازش کی کہ عصر کا وقت ہونے والا ہے، مسلمانوں کو نماز بڑی پیاری ہے، جب یہ نماز پڑھیں گے اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یہ انہوں نے سازش کی۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، 5ویں سپارے کی آیات نازل ہوئیں۔ اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا پورا طریقہ بیان فرمایا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے، جب تم حالت جنگ میں ہو تو اس وقت 2 گروہوں میں بٹ جاؤ۔ ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے پر رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے پر آئے اور دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی نماز ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پتہ چلا کہ کیسی ہی مجبوری ہو، سر میں درد ہو یا بخار چڑھ جائے، ڈاکٹر سے ملنا ہو یا ضروری شاپنگ کرنی ہو، عید یا کوئی تہوار ہو، شادی ہو یا جنازے میں شرکت ہو، افطار پارٹی ہو یا سالگرہ کا فنکشن ہو، بس چھوٹتی ہو یا سفر روکنا پڑے، ہر صورت میں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ دنیا کا ہر کام رک سکتا ہے مگر جب تک شریعت اجازت نہ دے تب تک نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے، کچھ دوست وغیرہ بھی تھے اور آپ کار میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر نماز مغرب کا وقت تھا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ گاڑی روک لو، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب بولے کہ بس گھر آنے ہی والا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، وہاں جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اب چونکہ حالت سفر میں جماعت واجب نہیں ہے اور وقت کے اندر ہی اندر منزل پر پہنچ جانا تھا، چنانچہ یہی طے ہوا کہ منزل پر پہنچ کر ہی نماز پڑھ لی جائے گی۔ یہ سوچ کر سفر جاری رہا۔ ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے کہ اچانک حادثہ ہوا اور گاڑی الٹ گئی۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔
سب محفوظ رہے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کا وبال ہے۔ یار اسلامی بھائی واقعی سچی بات ہے، ہم جن باتوں کو بہانہ بنا کر نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں، کیا خبر کہ نماز میں تاخیر کے سبب ہمارے کام اٹک جائیں یا کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو گیا فوراً نماز با جماعت کا اہتمام کریں، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم نماز کی برکت سے ہمارے کام بھی پورے ہو جائیں گے۔ اور بہار شریعت کے مصنف حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی ہی ایک نصیحت حاصل کرنے والی حکایت ہے۔ آپ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں تھے اور آپ بڑے بیمار تھے۔ حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور یعنی ظہر کا وقت آپ بے ہوش ہوئے اور عصر کا وقت ہو گیا آپ بے ہوش ہی رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ کیا ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ عرض کی کہ ظہر کا وقت تو ختم ہو گیا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور کیا کہیں کوئی درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا بڑی تکلیف ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ عرض کیا بے ہوش تھے، اور بے ہوشی میں قضا نماز پر پکڑ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ بے ہوش ہے اور نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو قضا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا پکڑ بھی نہیں ہے۔ مگر نیک لوگوں کی نرالی شانیں ہیں۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا آپ پکڑ ہونے یا نہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ بڑا ایک زبردست جملہ فرمایا، فرمایا پکڑ ہونے یا نہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ہمیں بھی چاہیے کہ نمازوں سے محبت کریں۔ اپنی مجبوریاں اپنی جگہ، البتہ شریعت نے نماز کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس کی بھی اپنی اہمیت و فضیلت ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے مقررہ وقت ہی میں ہماری حاضری ہو جائے، ہم ایک وقت کی حاضری سے بھی محروم نہ رہیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کھانے کا وقت ہوتا ہے، اگر بے وقت کھانا کھایا جائے تو بدن کو طاقت بھی کی بجائے الٹا بیمار کر دیتا ہے، اسی طرح دل کی خوراک یعنی اس پہ معرفت کے دروازے کھلنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اور پانچوں فرض نمازیں جو ہیں یہ عین ان اوقات ہی میں فرض ہیں جب دل پر انوار و تجلیات برستے ہیں، لہذا جنگ ہو یا امن ہو، سفر ہو یا گھر ہو، ہر حالت میں ان اوقات نماز کا لحاظ رکھیں، اور نماز انہی اوقات میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ معرفت کے دروازے کھلنے کے اوقات مقرر ہیں، اس کے علاوہ اور وقت میں وہ دروازے نہیں کھلیں گے، لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر نماز کو اس کے مقرر وقت کے اندر ہی ادا کیا کریں۔ اے عاشقان رسول، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب نمازیں ایک ہی وقت میں کیوں نہیں رکھ دی گئیں کہ بندہ اکٹھی پانچوں نمازیں پڑھ لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے؟ کوئی صبح رکھی، کوئی دوپہر میں رکھی، کوئی شام میں رکھی، کوئی سورج غروب ہوتے وقت رکھی گئی، کوئی رات سوتے ہوئے رکھی گئی، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مفتی اسلام مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ 5 نمازوں کے یہی اوقات کیوں مقرر ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 5 کی 5 نمازیں دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے، پھر آرام سے دوسرے کاموں میں لگے رہتے۔ مفتی صاحب نے اس کا جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے الگ الگ اوقات مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح مومن کی ہر حالت اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں انسان کی 5 حالتیں ہیں،
صبح کے وقت دن کی ابتدا ہوتی ہے، گویا نئی زندگی ملی، لہذا حکم ہوا کہ پہلے نماز پڑھ کر دن کی ابتدا کرو، نئی زندگی نصیب ہونے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرو، دن کی ابتدا ذکر الہی سے کرو، جب ابتدا اچھی ہوگی تو امید ہے کہ انتہا بھی اچھی ہوگی۔ پھر آدمی کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت دن کے دوسرے حصے کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا حکم ہوا کہ کام کاج سے کچھ وقفہ کرو، نماز ظہر ادا کر لو، پہلے جو دن گزرا اس کا شکر ادا ہو جائے گا، اور دن کے دوسرے حصے کی ابتدا اللہ پاک کے ذکر سے ہو جائے گی۔ عصر کے وقت دن اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا، اس وقت تجارت اور کام کاج کرنے والے کام سمیٹنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وقت تجارت کے خوب فروغ کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر ضروریات کی خریداری کرتے ہیں، لہٰذا حکم ہوا نماز عصر پڑھ کر دن بھر کی تجارت اور کام کاج کا شکر بھی ادا کرو اور دن کا اختتام اچھا کر لو۔ سورج ڈوبنے سے دن کا اختتام ہوا، رات کی ابتدا ہو گئی، لہٰذا دن بھر کا شکر کرنے اور رات کی ابتدا اچھی کرنے کے لیے نماز کا حکم ہوا۔ پھر رات خوب چھا گئی، اب سونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، نیند جو ایک طرح کی موت ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ کہ شاید یہ آخری نیند ہو، اگر ایسا ہوا تو زندگی کا اختتام اچھا ہو جائے گا، اگر یہ آخری نیند نہ ہوئی تو رات اچھی گزر جائے گی، صبح تازہ دم اٹھنا نصیب ہوگا۔ وہ عاشقان رسول، یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں اللہ پاک کی عطا کردہ بہت بڑی اس امت کے لیے نعمت ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نمازیں عطا فرما کر ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ثواب کے انبار لگ جاتے ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، نماز پڑھنے والا اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑے بڑے مقام و مرتبے حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا یعنی قضا کرنا انتہائی سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر پڑھتے تھے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ منکور ہے کہ بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 جملے لکھے ہوں گے۔ پہلا جملہ، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ دوسرا، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسرا، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اس طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ پیارے اسلامی بھائیو، نماز چونکہ وقت باندھا فرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کا دھیان رکھا کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بندوں میں زیادہ عظمت والے وہ لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ دوستوں نے عرض کیا، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ تو نماز کے اوقات معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سورج کب
طلوع ہوا، صبح صادق کا وقت کیا ہے، غروب آفتاب کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کون سا ہے، عصر کا وقت کون سا ہے، کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے، ہر نماز کے اوقات معلوم ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا، اور الحمدللہ عز و جل اوقات الصلاح کے نام سے الحمدللہ پریئر ٹائمز کی ایک اپلیکیشن بنا کے دے دی کہ اس کے ذریعے آسان ہو گیا نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کا۔ سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو، طلوع فجر کا وقت ہو یا غروب آفتاب کا وقت ہو، تہجد کا وقت معلوم کرنا ہو یا مکروہ اوقات معلوم کرنے ہوں، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل پانچوں نمازوں کے اوقات کار آپ کے مطلوبہ جو لوکیشن ہے، ایریا ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پریئر ٹائمز، اوقات الصلاح کی جو ٹائم یہ اپلیکیشن ہے، یہ ہر مسلمان کو چاہیے۔ میں سوشل میڈیا کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ اپلیکیشن ضرور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے دور میں نماز کے لیے جگانے کا اہتمام کیسے ہوا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور دنیا میں نیا نیا قیام تھا، اور اس وقت نہ کوئی گھڑی تھی نہ کوئی الارم تھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ اللہ پاک کوئی ایسی صورت ہو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے کسی طرح خبر ہو جائے تاکہ میں سب کام کا چھوڑ کر نماز میں مصروف ہو جاؤں۔ اس وقت اللہ پاک نے مرغ عطا فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو مرغ بانگ دیا کرتا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا الارم تھا جو نماز کے لیے بجا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی فکر ہمارے اسلاف، یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی کہ نماز کا اہتمام ہو، وقت پر نماز پڑھی جائے۔ اسی لیے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق حاصل کریں۔ جیسے ہم رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے، رمضان آج رخصت ہو جائے گا لیکن نمازیں رخصت نہیں ہوں گی، رمضان آج چلا جائے گا لیکن مساجد کی حاضری نہیں جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضانی نمازی بنیں، ادھر رمضان گیا اور ساتھ ہماری نمازیں بھی چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہم نے شروع میں نعرہ لگایا کہ ساری نمازیں سارا سال، ساری نمازیں سارا سال، ساری نمازیں سارا سال، کہ ساری نمازیں جو ہیں یہ سارا سال پڑھنی ہیں، روزانہ پڑھنی ہیں، 5 وقت پڑھنی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، 5 وقت لگانی ہے۔ کہیں کوئی غیر حاضری نہ لگ جائے، غیر حاضری لگ گئی اور ادھر موت آ گئی تو کیا غیر حاضری کی صورت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ تو ذہن بنا لیجئے کہ چاہے کیسی ہی مجبوری ہو، چاہے کیسی ہی پریشانی ہو، جب نماز کا وقت آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عید الفطر آ رہی ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، واجب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت میں تزکا سے مراد صدقہ فطر دینا ہے۔ تو جو بندہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر دے کر غریبوں کو عید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے، اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر 4 اعتبار سے ہے: کشمش، کھجور، جو یا اس کا آٹا، گندم یا اس کا آٹا۔ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو اس سال 2026 میں پاکستان میں اس کی مقدار جو ہے وہ 7200 روپے ہے۔ کھجور کے اعتبار سے 2600 روپے ہے، اجوا کھجور کے اعتبار سے 19200 روپے ہے، جو کے اعتبار سے 1100 روپے ہے، اور گندم کے اعتبار سے 300 روپے ہے۔ لیکن ہمیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی دینی تنظیم دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ بھی خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجئے، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے، آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی خیرخواہی بھلائی کے جائز اور محفوظ کاموں میں لگایا جا سکتا ہے۔ آخر میں اے عاشقان رسول، جنہوں نے رمضان کے الحمدللہ روزے رکھے اور جو نہیں رکھ سکے، دونوں کے لیے یہ ترغیب ہے کہ خوش نصیب مسلمان اس مہینے میں عید الفطر کے بعد
6 روزے رکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے، جو اب آج مغرب سے جو مہینہ شروع ہوگا وہ شوال کا مہینہ ہوگا، تو شوال میں جس نے 6 روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم ماہ شوال کے 6 روزے رکھیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں جب جب موقع ملے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ کہ پیشہ ور بھکاریوں کو فطرانہ و زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے جو پیشہ ور بھکاری ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جن کا کام ہی مانگنا ہے، ان کو اگر آپ اپنا زکوٰۃ و فطرہ ادا کریں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک روحانی علاج بھی سن لیجئے، ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کا عادی انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عصر کی نماز میں یہاں الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا، رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کیا جائے گا، اور جس سے ہو سکے، چونکہ باہر سے بھی نمازی آئے ہیں تو آپ سب کو دعوت ہے کہ ہو سکے تو آج یہاں فیضان مدینہ میں جو الوداع ماہ رمضان پڑھا جائے گا اس میں ضرور شامل ہوں، اور انشاءاللہ عزوجل عید کی نماز فیضان مدینہ میں 8 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ